السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور آج شروع کرتے ہیں بحث امر۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اقسام کتاب یعنی اقسام اربع، تقسیمات اربع کے اقسام کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس کی قسم اول، تقسیم اول کی قسم اول یعنی خاص کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن ان اقسام میں سے صرف امر و نہی سے صاحب کتاب بحث کریں گے۔ امر و نہی سے بحث اس لیے کریں گے کیونکہ احکام شرعیہ کا زیادہ تر مدار امر و نہی ہے، اور امر کو نہی پر مقدم اس لیے کریں گے کہ امر کے ذریعے سے کسی بات کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی وہ وجودی ہے۔ نہی میں کسی کام کے کرنے سے روکا جاتا ہے، وہ عدمی ہے، اور وجودی مقدم ہوتا ہے عدمی پر، اس لیے امر کو صاحب کتاب نہی پر مقدم کریں گے۔ بہرحال آج کے اس سبق میں صاحب کتاب چند باتیں بتائیں گے۔ ایک بات تو یہ بتائیں گے کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، اور صیغہ خاص ہے، یعنی صیغہ خود لفظ خاص ہے وجوب کے لیے، اس کا معنی وجوب ہے، اور وجوب بھی خاص ہے صیغہ امر کے ساتھ، یعنی جانبین سے اختصاص ہے۔ صیغہ امر وجوب کے لیے، اور وجوب ثابت ہوتا ہے کس سے؟ صیغہ امر سے۔ کسی فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات بتائیں گے صاحب کتاب۔ تو یہ بات بتاتے ہوئے صاحب کتاب ان لوگوں کی تردید بھی کر دیں گے جنہوں نے صیغہ امر کو خاص نہیں مانا، بلکہ صیغہ امر کو مشترک مان لیا۔ ایسے ہی جب یہ کہیں گے صاحب کتاب کہ صیغہ امر خاص ہے، وجوب کے لیے ہے، اور وجوب خاص ہے صیغہ امر کے ساتھ، تو وجوب خاص ہے صیغہ امر کے ساتھ، یہ کہہ کر ان لوگوں کی تردید کر دیں گے صاحب کتاب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وجوب صیغہ امر سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اور صیغہ امر کے علاوہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو وجوب یہ صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے کہ امام شافعی اسی کی جانب گئے ہیں، تو ان کا بھی رد کریں گے، اور صاحب کتاب کہیں گے کہ صیغہ امر بھی وجوب کے لیے خاص ہے، اور وجوب بھی صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امر کی تعریف کرتے ہیں۔ امر کہتے ہیں قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، کسی کہنے والے کا دوسرے سے علی سبیل الاستعلاء افعل کہنا، یہ امر ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کو طلب کرنا علی سبیل الاستعلاء، یہ امر کہلاتا ہے۔ علی سبیل الاستعلاء کہہ کر دعا وغیرہ کو خارج کر دیا، کیونکہ دعا میں اپنے آپ کو علی سبیل الاستعلاء کسی فعل کو طلب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کمزور اور لاچار بتا کر کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو دعا وغیرہ اس سے خارج ہو گیا علی سبیل الاستعلاء قید سے۔ بہرحال امر کی تعریف ذہن میں آئی۔ امر کی تعریف ہے قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل۔ اچھا بچوں، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی،
میں نے کہا تھا کہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، افعل کہے دوسرے سے تو افعل سے مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی فعل کو طلب کرنا۔ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آپ سے کہوں آپ ایسا کرو تو وہ کام کا کرنا مجھے مطلوب ہوتا ہے آپ سے، یہ تو مطلب ہے نا۔ تو اب اگر کسی شخص نے اضرب کہا تو صیغہ امر اضرب ہے، اس سے مراد ہے اطلب منک الضرب، میں جس سے کہہ رہا ہوں نا اضرب تو مار، تو اس سے میری اضرب کہہ کر میری مراد کیا ہے؟ اطلب منک الضرب، میں تجھ سے ضرب کا مطالبہ کرتا ہوں، مارنے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو پوری عبارت ہے اطلب منک الضرب، اور اطلب منک الضرب میں جو ضرب مصدر ہے نا، یہ اطلب منک الضرب یہ پورا لمبی عبارت ہے نا پوری، اس سے مختصر صیغہ بنا لیا گیا، فعل کا صیغہ ایک مختصر بنا لیا گیا، وہ کیا؟ اضرب۔ جیسے کہ فعل کا صیغہ ضربہ ہے، اس نے مارا، تو ضربہ بھی مختصر ہے، کس بات سے؟ کس سے مختصر ہے؟ فعل فعل الضرب فی الماضی، اس نے زمانہ ماضی میں فعل ضرب انجام دیا۔ اتنی لمبی عبارت کا مختصر بنا لیا گیا صیغہ ماضی یعنی ضربہ۔ ایسی اطلب منک الضربہ سے مختصر بنا لیا گیا اضرب، تو مختصر بنا لیا گیا نا، تو جس سے مختصر بنایا گیا ہے اس میں مصدر ہے نہیں ہے؟ جب مصدر ہے اس میں، مصدر ہی کو فعل کہہ سکتے ہیں ہم، تو اطلب منک الضربہ میں ضرب ہے، اس میں مصدر ہے، اب اس کو مختصر بنا کے اضرب کر لیا گیا، تو اضرب کے اندر بھی وہی مصدر ملحوظ ہوگا نا، تو اضرب کے اندر وہی ضرب جو مصدر ہے جو اطلب منک الضربہ میں ہے، وہی ضرب مصدر ملحوظ ہے، اضرب اس پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی حدثی وہی ضرب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک امام شافعی اور امام اعظم رحمہ اللہ متفق ہیں کہ صیغہ امر وہ دلالت کرتا ہے معنی مصدری پر، جس سے وہ مختصر ہوتا ہے۔ وہ معنی مصدری نہیں بلکہ وہ مصدر جب اضرب میں ملحوظ ہے تو اس مصدر میں جہتیں الگ الگ کر لی ان حضرات نے۔ امام اعظم نے اس جہت سے دیکھا کہ وہ مصدر ہے، جب وہ مصدر ہے، وصف محض ہے، وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، وہ مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا۔ جب عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو جب جس مصدر پر اضرب مشتمل ہے تو وہ اضرب جب اطلب منک الضرب میں وہ عدد کا احتمال نہیں رکھ رہا ہے، تو اب اضرب جو اس سے مختصر ہے اس میں بھی تو وہی ضرب مصدر ملحوظ ہے، تو پھر یہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ دیکھا کہ اطلب منک ضربن، انہوں نے ضربن نکرہ نکالا اور اسی نکرہ نکال کر اس سے اضرب کو مختصر مان لیا اور کہا کہ اضرب اسی سے مختصر ہے، تو جو اصل میں وہ ضربن تھا نکرہ، اس سے اضرب کو مختصر مان لیا امام شافعی نے۔ تو امام شافعی نے یہ کہا کہ جب اصل عبارت میں اطلب منک ضربن ہے اور ضربن نکرہ ہے، اور نکرہ وہ احتمال رکھتا ہے بہت ساری ضربوں کا بھی اور ایک ضرب کا بھی، تو کئی کا احتمال رکھتا ہے، اور کئی ہو جائیں تو تعدد ہو جائے گا نا، تعدد ہو جائے گا نا، تکرار ہو جائے گی نا۔ تو جب اصل کے اندر نکرہ ہے مصدر اور اس کے اندر تکرار کا احتمال ہے، عموم کا احتمال ہے نکرہ ہونے کی وجہ سے، تو اس سے جو مختصر ہوا ہے اضرب، اس میں بھی تکرار کا احتمال ہوگا۔
تو بچوں آج اب آپ نے ہماری اس گفتگو سے ایک بات یہ نوٹ کر لی ہوگی کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امر تکرار کا احتمال کیوں نہیں رکھتا ہے۔ مزید ہم گفتگو اس پر کریں گے، ابھی ہم ابتداً یہ بات واضح کر دیتے ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب امر لفظ خاص ہے، فرماتے ہیں صاحب کتاب فصل فی الامر، یہ فصل ہے امر کے بیان میں، وہو من قبیل الوجہ الاول من القسم الاول، یعنی تقسیم اول کی قسم اول کی قبیل سے، اور تقسیم اول کی قسم اول کیا ہے؟ خاص۔ تو جو ہم نے اقسام ذکر کیے ان اقسام میں سے تقسیم اول کی قسم اول کی قبیل سے ہے امر، یعنی خاص ہے، امر خاص ہے۔ تو اس سے رد کر دیا ان لوگوں کا، ان واقفین کا جو یہ کہتے ہیں کہ امر مشترک ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر مشترک ہے، وجوب، ندب، اباحت وغیرہ میں سب میں مشترک ہے، اور مشترک ہونے کی صورت میں انہوں نے کہا کہ جب تک کہ قرینہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک امر کا موجب یہ ہوگا کہ اس میں توقف کیا جائے گا۔ تو ایسے واقفین کا، توقف کرنے والوں کا اس میں مصنف نے رد فرما دیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَفْظٌ خَاصٌ، تو صیغہ امر وہ لفظ خاص ہے، خاص لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مخصوص کے لیے، تو اس کی وضع بھی معنی مخصوص کے لیے، اس لیے یہ لفظ خاص، اور وہ معنی مخصوص بھی ثابت کس سے ہوگا؟ اسی صیغہ امر سے، اس لیے وہ معنی مخصوص بھی کیا ہے؟ خاص ہے۔ من تصاریف الفعل، یہ فعل کی گردانوں میں سے ایک گردان ہے، بھئی فعل کی تو بہت ساری گردان ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر بھی انہی گردانوں میں سے ایک گردان ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تصاریف فعل سے ہے، اور اس کو مختصر کر لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وضع لمعنی، لفظ صیغہ امر یہ وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے لمعنی خاص، معنی خاص کے لیے، یعنی ایک ایسے معنی کے لیے جو معنی ثابت ہوتا ہے امر سے، اور وہ معنی خاص ہے کیا؟ کہ آپ کہیں گے اضرب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرب کا طلب کرنا، آپ کہیں گے افعل اس کا مطلب ہوتا ہے فعل کا طلب کرنا، وہ معنی خاص بتا رہے ہیں، وہ ہوا لفظ طلب الفعل، وہ معنی خاص کیا ہے؟ طلب فعل ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ معنی خاص کیا ہے؟ طلب فعل، تو معنی خاص کے لیے موضوع ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا اس سے امام شافعی کی تردید ہو گئی، جو اس بات کے قائل ہیں کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وجوب جس طریقے سے صیغہ امر سے مستفاد ہوتا ہے ویسے ہی صیغہ امر کے علاوہ سے بھی مستفاد ہوتا ہے، جیسے کہ فعل سے۔ بات سمجھ آئی؟ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں موجب الامر، امر کا موجب، امر کا موجب کیا ہے؟ موجب کا مطلب حکم، یعنی امر سے جو ثابت ہونے والا جو حکم ہے وہ حکم کو ہی صاحب کتاب موجب امر کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمُوجِبُهُ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک امر کا موجب الالزام، وجوب ہے، الا بدلیل، مگر دلیل سے، یعنی امر کا موجب جمہور کے نزدیک وہ وجوب ہے، ہاں، یعنی جب تک امر مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو،
تو اس وقت تک اس امر مطلق کو وجوب ہی پر محمول کیا جائے گا، وہی اس کا حکم ہے، اس سے وجوب ہی سمجھ میں آئے گا۔ ہاں اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس سے وجوب مراد نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے معنی حقیقی یعنی وجوب سے پھر کر کسی دوسرے معنی کی طرف چلا جائے گا، لیکن دلیل قائم ہونا چاہیے، قرینہ ہونا چاہیے۔ امر کا موجب وجوب ہے، اس سلسلے میں بچوں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جمہور علماء اور فقہا متکلمین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر وہ معانی میں سے اس کے وجوب، اباحت، ندب وغیرہ کئی معنی ہیں، ان معانی میں سے کسی ایک معنی میں تو حقیقت ہے، کسی ایک معنی میں، یعنی لفظ صیغہ امر کو وہ مشترک نہیں مانتے، نہ ہی اس میں اجمال مانتے، لیکن اختلاف یہ ہے اس سلسلے میں ہے کہ وہ ایک معنی جس میں یہ حقیقت ہے، وہ ایک معنی ہے کون سا، اس کی تعین میں اختلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں جمہور فقہا اور معتزلہ کی ایک جماعت جیسے ابو الحسن اور جبئی اس بات کی طرف گئے کہ وہ حقیقت ہے وجوب میں صیغہ امر، اور وجوب کے علاوہ دیگر معانی میں مجاز ہے، جبکہ فقہا کی ایک جماعت اور امام شافعی اس بات کی طرف گئے کہ صیغہ امر حقیقت ہے ندب میں اور باقی میں وہ مجاز ہے۔ تو عام علماء کے یہ دو گروہ ہو گئے تعین میں کہ ہے تو کسی ایک ہی کے ایک معنی، ان میں سے کوئی ایک معنی تو حقیقی ہے، لیکن کون سا معنی حقیقی ہے اس میں اختلاف ہوا، تو کسی نے وجوب کو کہا اور کسی نے ندب کو کہا، جبکہ ایک جماعت اس بات کی طرف بھی گئی ہے کہ صیغہ امر کی حقیقت وہ اباحت ہے، یعنی وہ حقیقت ہے اباحت میں، اباحت کو معنی حقیقی معنی۔ امام مالک کے اصحاب سے یہی منقول ہے۔ یہاں پر جمہور کا قول یہ ہے کہ صیغہ امر کی حقیقت وجوب ہے، ان کا استدلال کتاب سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے اور لغت سے بھی ہے۔ کتاب سے استدلال اس طور سے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا سجدہ کرنے کا تو تجھے کس نے روکا، یعنی زجر و توبیخ کی، اس کی مذمت کی، یعنی تجھے اختیار نہیں رہا کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دے دیا تو تجھے اختیار نہیں رہا اس کے بعد، تو نے سجدے کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کو دلیل وجوب بنایا۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا ما کان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ اللہ اور رسول جب کسی معاملے میں حکم دے دیں تو اب مومنین اور مومنات کو اس معاملے میں اختیار نہیں رہتا بلکہ وجوب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ایسے ہی اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے یا عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، دردناک عذاب مسلط ہو رہا ہے کس کی بنا پر؟ امر کی مخالفت کی بنا پر۔
اور دردناک عذاب تبھی ہو سکتا ہے جب کہ امر وجوب کے لیے ہو۔ یہ سب کے سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ رہا اجماع، تو اجماع سے بھی دلیل ہے، کیونکہ ہر زمانے میں علماء مجتہدین وہ عبادات اور غیر عبادات کو واجب کرنے کے سلسلے میں رجوع اوامر ہی کی جانب کرتے رہے ہیں۔ ان تمام کا رجوع اسی کی طرف ہے کہ ایجاب عبادات میں اصل کیا ہے؟ وہ امر ہے۔ تو انہوں نے اگر وجوب یہ امر کا معنی حقیقی نہ ہوتا تو وہ تمام تر عبادات کے ایجاب میں اوامر کی جانب رجوع نہ کرتے۔ اور ہمیشہ علماء نے صیغہ امر جو کہ قرینہ سے خالی ہو، اس صیغہ امر کو وجوب پر محمول کیا ہے اور اس کے مطلق صیغہ سے اس کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ اما اللغت فہی ان رہا یہ لغتاً اس کا اس بات کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو لغتاً یہ ہے کہ اہل لغت بچوں، جب کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے تو حکم دینے کی صورت میں اگر وہ غلام نافرمانی کرتا نہیں ہے اس کے کام کو، تو ایسی صورت میں اس غلام کو مستحق عقاب سمجھا جاتا ہے۔ اہل لغت اس کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اس کو مستحق عقاب نہ سمجھا جاتا۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں موجب الامر، یعنی امر کا موجب جمہور کے نزدیک وہ وجوب ہے جب تک کہ کوئی دلیل وجوب کے خلاف قائم نہ ہو۔ تو پوری تفصیل بچوں آپ نے سمجھ لی۔ اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں والامر بعد الحظر وقبلہ سوا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر وجوب کے لیے ہے تو امر چاہے ممانعت سے قبل ہو یا ممانعت کے بعد، دونوں صورتوں میں امر برابر ہوگا، وجوب ہی کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبل حظر امر وجوب کے لیے ہو اور بعد حظر وہ اباحت کے لیے ہو۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں قبل حظر اور بعد حظر کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قبل حظر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے امر، اور بعد حظر اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول چکو تو تم شکار کرو، تو فاصطادوا یہ امر ہے، وجوب کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ یہاں پر امام اعظم بھی یہاں پر نہیں کہتے کہ شکار کرنا واجب ہے، سب مباح مانتے ہیں۔ تو صیغہ امر یہاں پر اباحت کے لیے ہوا۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں کہ چونکہ شکار پہلے حلال تھا لیکن احرام کی وجہ سے حرمت ثابت ہوئی، یہ ممانعت آئی احرام کی وجہ سے۔ اب احرام کھل گیا تو ممانعت کے بعد میں پھر شکار کرنے کا حکم دیا گیا، تو امر یہاں پر ممانعت کے بعد واقع ہوا، اس لیے یہاں پر اباحت کے لیے۔ اس کا جواب بچوں یہ ہوگا کہ یہاں پر امر سے اباحت سمجھ میں نہیں آئی ہے، بلکہ یہاں پر فاصطادوا اذا حللتم فاصطادوا میں صیغہ امر وہ امر مطلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قرینہ قائم ہے اس بات پر کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، ہاں اگر عدم وجوب پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اب ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے معنی کے لیے ہو سکتا ہے جس پر بھی دلیل قائم ہو جائے۔ یہاں پر بھی دلیل قائم ہے، یہ قرینہ موجود ہے،
وہ قرینہ کیا ہے بچوں؟ قرینہ یہ ہے کہ استادو کہا گیا ہے، لیکن اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات اور اچھی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ تو طیبات کو حلال کر دیا گیا ہے تو شکار بھی طیبات سے ہے تو وہ بھی حلال ہے، اور حلت کا مطلب ہی ہوتا ہے اباحت۔ جب حلت کا مطلب اباحت ہے تو اسی احل لکم الطیبات سے حلت سمجھ میں آ گئی، حلت صید، اباحت صید سمجھ میں آئی۔ تو احل لکم الطیبات یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ فاصطادوا، یہ صیغہ امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہوگا۔ اور ایک عقلاً بھی ایک دلیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بچوں۔ دلیل یہ ہے کہ صیغہ امر یہاں پر استادو یہ اباحت کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اباحت کا مطلب ہوتا ہے مباح کر دینا، اور یہاں پر شکار کرنا کس لیے ہے بچوں؟ بندوں کے فائدے کے لیے، بندوں کے فائدے دنیاوی کے لیے۔ تو فائدہ دنیاوی تو بچوں تبھی حاصل ہوگا نا کسی بھی بندے کو جبکہ وہ مباح ہو، مباح ہونے کی صورت ہی میں فائدہ دنیاوی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر واجب ہو جائے تو بہت ساری صورتوں میں جب وجوب ہو جائے گا تو اس کو چھوڑنا جب جائز نہیں رہے گا، تو اب ایسی صورت میں وجوب کی صورت میں جب چھوڑنا جائز نہیں رہے گا تو اب بہت سارے اوقات یہ بھی ہوگا کہ شکار نہیں کر سکے گا، تو اب وہ گنہگار ہوگا، اور گنہگار ہونے کی صورت میں پھر وہ مستحق عقاب ہوگا، مستحق سزا ہوگا۔ تو اس میں فائدہ کہاں رہا؟ نقصان ہو جائے گا۔ پھر اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ مباح رہے، واجب نہ ہو۔ اس لیے استاد یہاں پر قرینہ عقلیہ کی بنا پر اور قرینہ لفظیہ کی بنا پر اباحت کے لیے نہ کہ وجوب کے لیے۔ تو یہاں پر اس لیے نہیں امر اباحت کے لیے ہے کہ وہ بعد حظر ہے، بلکہ اس پر قرینہ دوسرا قائم ہے، ورنہ تو بعد حظر بھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اشہر حرم نکل جائیں، ختم ہو جائیں، یعنی وہ مہینے ختم ہو جائیں جو جن کے اندر شکار کرنا حرام ہو، جن کے اندر وہ شکار نہیں، قتال کرنا حرام ہے، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان میں قتال ممنوع ہے۔ یہ مہینے ختم ہونے کے بعد وہ قتل کرنے کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بعد حظر ہے، لیکن مشرکین کو قتل کرنا یہ واجب ہے، یہ یہاں پر امر وجوب ہی کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو امر بعد حظر اور قبل حظر دونوں صورتوں میں وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ بعد حظر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اباحت کے لیے ہوتا ہے، مصنف نے فرمایا کہ والامر بعد الحظر، امر حظر کے بعد وقبلہ، اور حظر سے اور یعنی ممانعت سے پہلے سواء برابر ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ باقی تفصیل بچوں آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں، لیکن بات دراز ہو رہی ہے، ابھی اور دل چاہ رہا تھا کچھ اور پڑھانے کو آگے، لیکن بات دراز ہو رہی ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک اپیل ہے بچوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کریں۔ اگر سبھی لوگ آپ سبسکرائب کر دیں گے تو ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا کہ سبسکرائبرز ہزاروں میں ہو جائیں گے۔ آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔